الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك. میں خالی جگہ پر کرو بھی آ جاؤ، اٹھ کے بھی آ جاؤ، جگہ خالی کری ہے اس میں بھی آ جاؤ، نال آؤ تو کے بھی ہو سکتے روشی خود کو کرتا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. قرآن میں بیان پروردگار پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. یا رسول اللہ عقیدہ ہے حضور ہی مرکز کائنات ہے، کائنات کا مدار دار و مدار میرے بڑے آقا کی ذات کریم. ٹھیک ہے نا، یہ مرکز ہے پورے بیان کا بھی آئیدہ موجود بھی اور اس کلام کا بھی، اور ایک پیغام کو سب نے نال لے کے جانا کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی پہ سارا جیڑا حضور کے دار و مدار رکھتا ہے نا وہ حضور کی کس سے نسبت بھی ادبی نہیں کرتا. تے جیڑے جنہاں کا دار و مدار اپنی خواہش نفس ہوتا ہے نا، اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اہل بیت کو معاف نہیں کرتے. اہل بیت کو، اہل بیت کی محبت دعویٰ کر کے بھی اہل بیت کو معاف ہے. اہل بیت کی جو چند کو چن لیتے ہیں باقی کو چھڑ دیتے ہیں. اولاد علی بھی معاف نہیں کرتے، امام حسن کی اولاد کو بھی معاف ہے. بولو بولو، حتیٰ کہ خود مولا علی سے خدا کو بھی معاف نہیں کرتے. محبت رنگ میں علی بھی توہین کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں کا مدار، انہوں کا سارا بنیاد مطلب ہوتی اپنی مرضی. کدی مرضی؟ ساڈی اپنی کوئی مرضی نہیں، ساڈی اپنی دنیا دی کوئی مرضی نہیں. جس چیز کی بھی نسبت سرکار نال بلکہ حضور دے شہر نال ہوئی اساں ان کی اپنی اکھ دا سرما بنا رہے ہیں. میرے نبی پہ سارا دعویٰ مدار ہے. بولو سارے میرے نبی پہ سارا. میرا گلا کافی متاثر سی، بہت زیادہ. میں عرض کی تھی علامہ صاحب کو 2-4 دن لیٹ کر لو مجھے. انہاں کیا نہیں لیٹ نہیں ہونا، تسی کوئی دارو نہ کرو. میں پھر کافی کوشش کی تھی کچھ گزارے میں اور محنت کی تھی بھائی سوز والے کی کہ تو تھوڑی مہربانی کری نہ تیسری مہربانی تو صاف کر رہی. اصل بات تھوڑی بولی پہ تھوڑا فرق ہے، ساڑی بولی تھوڑی سمجھ دو بارا کچھ اردو سمجھ دو. میرے نبی پہ سارا دارو
مل کے پڑھ قرآن میں بیان پروردگار ہے آپ سارے قرآن میں بیان بیان جتنی محبت لے کے بیٹھے ہو آئے ہو محبت لے کے آئے ہو خالی نہیں آنا سوک نال تسی تو کوئی نہ تھکے ہاتھ میں آئے ہو تھکے ہو جڑا تھکے ہو کوئی کھڑی کرے نا دو بندے کو اتنے چڑھنے ہو ذرا لگاڑ چھڑنا جا کر جب نہیں تھکے پھر ذرا سوک نال سوک نال اپنے زندہ رکھ میرے نبی بے سارا तेरे सहाबियों को ताहिर तेरा
تے ساتھی جوانی نے تے غار دے بھی ساتھی ایک لاڈلا ہے تیرا تو ایک یار لال سوچو نہیں بڑو یار ایک لاڈلا ہے ایک یار لال تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ہم کسی کے جنم نہیں دونوں حضور کے ساتھ نسبت تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا کھل کے پڑھو یار ایک تیرے جدہ گڑا بیٹھے ہیں وہ دل میں پڑھے گا صحیح ہے گڑا اچھا پڑھو یار ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا تو ایک راشدار ہے کیونکہ میرے نبی پہ سارا دارو میرے نبی پہ سارا دارو نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے نعرہ حیدری اگر منافقت کی پہچان ہے تو نعرہ تحقیق بھی منافقت کی پہچان ہے اور صرف مولا علی کا نام دوسرا کرنا منافق نہیں ہر صحابی نے مطلب کسے صحابی کے بارے جڑا بغض رکھے حضور خود فرماتے ہیں یا منافق ہے بولو یا تین چیزیں چوئے یا منافق یا حرامی یا حیض کی حالت کی پیداوار فرمایا جس نے میری عطرت میرے انصار میرے عرب ان کا حق نہ پہچانا وہ تین میں سے ایک ہے یا وہ منافق ہے کم سے کم یہ بات ہے یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیضی بچہ ہے تو پتہ چلا صرف یہ ہمارے مومن جو ہے نا اپنے وہ آدھی حدیثیں جو رافضوں کو پسند ہے یہ ان کے مزاج والی ہے جن پہ داد زیادہ ملتی ہے وہ تو عوام کو سناتے ہیں لیکن جو اصل میں روافض اور اہل سنت کے عقیدے کے اندر میں کھیل کرتی ہے فنڈ کرتی ہے وہ نہیں پیش کرتے اب اس حدیث سے ہم کو ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی منافق تیرے ساتھ پیار نہیں کر سکتا منافق تیرے ساتھ پیار ہے اور مومن تیرے ساتھ بغض ہے لیکن باقی بھی وہ رسول اللہ کے نشان ہے فرمایا میرے انصار صحابہ کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے میرے انصار صحابہ کا بغض بھی منافقت کی نشانی ہے بلکہ فرمایا میرے کسی اہل بیت میں سے صحابہ میں سے انصار میں سے کسی کے ساتھ بھی جو عداوت رکھی اس کا حق نہ پہچانے یا منافق ہے یا حرام ہے ایسے بچہ اس وجہ سے ہم کسی کے منکر نہیں نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا پہلے مگر پیارا حق جان یار نعرہ حیدری جو ہے نا وہ کسی اور جگہ بھی لگتا ہے اور لگتا ہے نا نعرہ تحقیق وہی لگتا ہے جو سب کا عدم کرنے والے ہیں جو سب کو ماننے والے ہیں اس لیے اصل میں جو پہچان کرتا ہے وہ نعرہ تحقیق ہے نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق جان یار ہے کیوں میرے نبی
سب کا ادب کرے مدنی کا یار. آخری شعر ہے اور دعا مولا ادب سکھائے بے ادب نہ آمین مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے. اے قاسمی ادب میں اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے. اے قاسمی آنکھوں نہ اے دھکا سٹارٹ نہ کرو. دھکا سٹارٹ والا کام چنگا نہیں. میں بار بار پڑھو جی اور میں تقریر کرنا کہ تو اللہ پڑھو جی مہربانی کرو پڑھو جی اپنے پڑھو. میرے نبی دارو انتہائی قابل احترام معزز و محترم علماء کرام حفاظ کرام دیگر احباب اہل سنت برادران اسلام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک حفاظ کرام کی دستار بندی کے موقع پر عنوان عظمت صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سجائی گئی ہے. اللہ تعالی آج اس محفل مقدس مبارکہ میں قبول و منظور فرمائے. اس محفل کے بانی محفل کی جان منتظم اعلیٰ صدر سجاد قاری مطیع الرحمان مسجد صاحب، ان کے برادر عشق علامہ مولانا ارشد مجید صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بیابان سنسان اور جنگل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شمع کو روشن کیا ہے. یہ لوگ قابل تحسین ہیں، تعریف کے قابل ہیں کہ جنہوں نے دین کے ساتھ علم کے ساتھ جو پیار ہے، جو تعلق ہے، اس کا اظہار کیا اور انہوں نے ڈیرے پر اس مدرسے مسجد کی بنیاد رکھی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہاں سے آپ قرآن جو ہے وہ بھی تیار کریں اور فرما رہے تھے کہ آئندہ ہم دوسرا سلسلہ ہے جس انسانی کا وہ بھی شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ارادوں کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائے اور کامیابی بھی عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چمن کو، اس گلستان کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے. بازوانات میں کھڑی سدا بہار ریس بادل کدی خزانہ ہو اوپر فیض ہزار تھانی ہاتھ رکھا برکھا. اللہ تعالیٰ اس علاقے کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، جو سنوں انہیں بھی بیداری عطا فرمائے اور بڑھ چڑھ کے اس مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ تعاون کرے. جو بندہ خود حافظ نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، اسے چاہیے کہ علماء و حفاظ کے ساتھ پیار کرے، ان کی خدمت کرے. تو اس انداز کے ساتھ بھی وہ بہت عظیم اجر اور درجہ حاصل کر سکتا ہے. آج کی اس محفل کا عنوان رکھا گیا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے تمہید سماعت کر لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یعنی یہ اقتدار والی امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا بالکل اعلان فرمایا، اس شان و عظمت کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ جو پہلی امتوں والی کمی یا بیشی والا معاملہ ہے کہ امت کے کچھ لوگ وہ زیادتی کا شکار ہو گئے، کچھ لوگ کمی کا شکار ہو گئے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو بالکل اعتدال پہ رہی، سیدھے راستے پہ رہی۔ تو فرمایا ہم نے اس پوری امت کے لیے یہ اعزاز ہم نے عطا کیا ہے کہ یہ پوری امت جو ہے امت وسط ہے، امت وسط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی یہ شان ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو آخری نبی بنایا، ختم المرسلین بنایا، اور حضور نبیوں میں آخری ہے، اور جو کتاب اللہ نے محبوب کو دی ہے وہ کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ جو امتیں ہیں ان میں سے رسول اللہ کی امت آخری امت ہے۔ اب قیامت تک نہ ہی تو نئی نبوت آ سکتی ہے، نہ ہی نئی کتاب آ سکتی ہے، نہ ہی تو نئی امت آئے گی، نہ ہی تو نئی شریعت آئے گی۔ اب قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی نبوت کا زمانہ ہے، قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم کی شریعت موجود رہے گی۔ اور اسی طرح اس امت کی یہ شان ہے کہ اس امت کی جو بڑی جماعت ہے، جسے سواد اعظم کہتے ہیں، بڑا گروہ، بڑی جماعت، وہ بھی قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بھی صراط مستقیم پر رہے گی۔ اور یہ وہ بھی صراط ہے جو بڑی جماعت ہے، یہ اس امت کی شان ہے کہ بڑا طبقہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی منتشر خدا رسول اللہ کا اپنا فرمان بھی ہے، فرمایا بڑی جماعت کی اتباع کرو، بڑی جماعت کی، بولو بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ یعنی جب اختلاف کا دور آ جائے تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی جگہ جگہ فرقے بندی ہے، الگ الگ مسئلے ہیں، الگ الگ عقیدہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں صحابہ کو مانتا ہوں، میں اولیاء کو مانتا ہوں، سب کا یہ دعویٰ ہے، لیکن اب ہم کیسے جانیں ان میں سے سچا کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھ لینا جس عقیدے پہ میری امت کی بڑی جماعت ہوگی وہی سچا عقیدہ ہوگا، وہی سچا عقیدہ۔ آپ اپنے علاقے کا سروے کر لیں، دیکھ لیں سب سے زیادہ عقیدے والے لوگ آپ کو اہل سنت و جماعت ملیں گے۔ پورے پاکستان میں گھوم لیں، پوری دنیا میں آپ سیر کر لیں، آپ کو زیادہ وہی عقیدہ ملے گا جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، آپ کو وہی عقیدہ ملے گا جو حضور کے آل کو بھی سلام کرنے والے ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کا بھی احترام کرنے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ آپ کو زیادہ لوگ اسی عقیدے والے ملیں گے۔ اب بتائیں سچا عقیدہ کون سا ہے؟ اہل سنت کا بولیے کس کا ہے؟ ہمارا سچا عقیدہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے تو کہے کہ یہ بات پتہ نہیں سی کی حیثیت ہے، حضرت محترم مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ مجددین کا بھی یہ ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا سیہلک فی صنفان، فرمایا خبردار میری وجہ سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب استغفر اللہ، مولانا فرماتے ہیں میری وجہ سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ اب پتہ چلا ہر علی علی کرنے والا نجات نہیں پائے گا، یہ مولوی کی بات ہے، علی کی بات ہے نا، مولا علی کی بات ہے، یہ ذاکر کی بات ہے، اور بولو نہ ذاکر کی بات ہے نہ کسی مولوی کی بات ہے۔ تو کہہ سکتا ہے ذاکر نہیں کرنا، یہ مولوی نہیں کرنا، یہ کسی ذاکر مولوی کی گال نہیں، یہ مولا علی کی گال ہے۔ فرمایا میری وجہ سے
دوسری کہتا ہے 40 آدمی روایت کرتے ہیں مولا علی سے. حضرت علی سے بات واقعہ بیان کرنے والے کتنے بندے ہیں؟ تو یار تو سون بھی سنا سن شیر بھی سنا سن، لیکن جدو کوئی عمارت بنانی ہوئے نا تو تھلے کو بنیاد بھی جو ہوتی ہے. میں ہوئی جناب تلے سے تلا مار لاگا تے شیر دے شیر سننا بڑی دوروں آئے سن شیر چنگے سنایا تے گل بس ٹھیک ہے یار بس شیر سنا کے گل چار گلا سنو یاد کر لو. مولا علی سے اس بات پر روایت کرنے والے یہ کہتے ہیں 40 بندے رہے. حضرت علی کوفے کے منبر پر، کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر بار بار یہ اعلان کرتے تھے. کیا آپ فرماتے تھے؟ لوگوں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. لوگوں اس امت میں نبی کے بعد، رسول اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہستیاں ہیں، پہلی ہستی کا نام ابو بکر ہے، دوسری ہستی کا نام عمر ہے. یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ کتاب بھی ہماری نہیں ہے، کیونکہ بڑے عظیم محدث کی کتاب ہے. فرمان مولا علی کا یہ کہتا ہے 40 بندے روایت کرنے والے ہیں. یعنی تواتر کی حد تک یہ بات ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا. علی علم ایران میں کہتے تھے ابو بکر عمر اس امت میں سب سے کیا ہے، اور بولو نہ چاہ یہ جا کے اپنی اولاد میں دس رہے ہیں. میں لنگر کھا کے بول دو ایک سارا کو چھاڑی چھوڑ کے ایتھے پڑھ کے چھاڑی چھوڑ کے نہیں جانا. یہ ساری گلاں نال لے کے جانے راتی اپنی بیوی بچیاں نوں تساں اپنے گھر دی راتی محفل سجانی، اپنے گھر دی محفل سجانی سارے اکٹھے کر کے ایک گلاں دسنیاں نے، ایک گلاں تسی انہاں نوں دسو گے، وہ اپنی اولاد نوں دسن گے، وہ اپنی اولاد نوں دسن گے. قیامت تک تہاڈی ایک سی چلدی رہے گی، تانوں ثواب ملدا رہے گا. نالے بڑیاں نسلاں گمراہ ہو گئی. توجہ کرو، مولا علی شیر خدا ہوں ایک محبت میں بڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے علی سے محبت ہے، میں نہیں مانتا، بس میں تو علی کو ہی افضل مانوں گا. میں ابو بکر کو افضل نہیں مانوں، میں تو علی کو ہی افضل مانوں گا. اب بتاؤ اس نے علی کی محبت میں غلو کیا یا نہیں کیا؟ علی فرماتے ہیں وہ بھی دوستی ہے، وہ بھی ہلاک ہوئے جو میری محبت میں بڑھ جائے. اس واسطے میں کہنا علی نو مننا بڑا سکھ ہے. علی نو مننا بڑا، نہ نماز دی لوڑ ہے، نہ روزے دی لوڑ ہے، نہ سنت دی لوڑ ہے، نہ استنجے دی لوڑ ہے، نہ وضو دی لوڑ ہے. بس چرس بھی ہو، سوٹا لاؤ، گھوٹا لاؤ، اپنی ہوش علی علی. علی کو ماننا سوکھا ہے، علی کی ماننا بڑا